آپ بتائیں کہ یہ مدرسہ ہے دنیا میں، الازہر کی آپ بات کر رہے ہیں، الازہر یونیورسٹی میں ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، لیکن ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کو کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء کہتے ہیں یہ جہل مطلق ہے، یہ آپ کی ڈگری کی اوقات ہے۔ سر میں بتا رہا ہوں کہ ڈگری تو ایگزسٹ ہی نہیں کرتی دنیا میں، ڈاکٹر انجینئر کی ڈگری تو مانی جاتی ہے، علماء کی ڈگری کو علماء ہی نہیں مانتے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا رسول اللہ وعلی آلہ ومن والا۔ اللہم صلی وسلم علی النبی الامی و آلہ۔ ناظرین و سامعین کرام، ابھی آپ نے انجینئر محمد علی مرزا صاحب کی ایک ویڈیو کلپ سماعت فرمائی، جس میں وہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کے تعلق سے کچھ کہتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ ناظرین و سامعین اکرام، اس بات کو انجینئر محمد علی مرزا صاحب مان گئے اور اپنی زبان سے بیان بھی کر دیا ہے کہ الجامعۃ الازہر الشریف میں حضور شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں یہ شاید بہت کم لوگ جانتے ہیں جو شیخ الاسلام کے فالوورز ہیں، آپ کے محبین ہیں، آپ کے معتقدین متوسلین ہیں، وہ بہت سارے لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ جامعہ ازہر المصر میں شیخ الاسلام کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں، درس میں شامل ہیں۔ یہ یعنی کہ بہت فخر کی بات ہے ہمارے لیے، اور شیخ الاسلام کا علمی مقام اس سے پتہ چلتا ہے کہ شیخ الاسلام کا مقام کتنا بلند اور بالا ہے۔ ناظرین و سامعین اکرام، انجینئر محمد علی مرزا صاحب کو کچھ غلط فہمی ہوئی ہے، اس کو میں دور کرنا چاہتا ہوں کہ کروڑوں لوگ اور لاکھوں علماء شیخ الاسلام کو جاہل مطلق کہتے ہوئے نظر آتے ہیں، بلکہ یہ تعداد انہوں نے بہت زیادہ بتا دی ہے، بلکہ معدود چند کچھ علماء ہیں اور کچھ عوام ہیں جو کچھ علماء کے بہکاوے میں آئی ہوئی ہے، وہ ان کے بہکاوے میں، ان کی باتوں میں آ کر شیخ الاسلام کے خلاف بولتے ہیں، ان کی توہین کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جو حقیقت سے بہت زیادہ دور ہیں۔ اور جو لوگ جاہل مطلق کہتے ہوں گے شیخ الاسلام کو، ان کو ہوش کے ناخن لینا چاہیے، ان کو تحقیق کرنا چاہیے، ان کو سمجھنا چاہیے کہ شیخ الاسلام کا علمی مقام ہے کیا، ان کی خدمات ہیں کیا، اور وہ ہیں کیا اصل میں۔ اور انجینئر محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے تھے کہ علماء کی ڈگری کو تو علماء نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے ہوں گے، وہ بات اپنی جگہ ہے۔ شیخ الاسلام کو کسی ڈگری کی سند کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ شیخ الاسلام طاہر القادری خود اپنے آپ میں ایک سند ہے، بلکہ وہ خود ایک سند ہے، اور ان کی زبان خود ایک سند ہے۔ وہ جس کو کہہ دے عالم ہے تو وہ عالم ہے، جس کو کہہ دے مفتی ہے تو وہ مفتی ہے، جسے کہہ دے وہ جاہل ہے تو پھر وہ جاہل ہے۔ آپ کی زبان خود ایک سند ہے۔ آپ کا علمی مقام میں آپ کو بتا دوں، اب جب اس بات کا اعتراف ہو گیا کہ شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کی کتابیں جامعہ ازہر میں پڑھائی جاتی ہیں، اسی سے آپ کا مقام پتہ چل گیا۔ ساری دنیا کا سب سے بڑا ادارہ، سب سے بڑی اسلامی یونیورسٹی جامعہ ازہر، وہاں پر آپ کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں تو کتنی بڑی بات ہے۔ اور جامعہ ازہر کے اکثر علماء، بلکہ عالم عرب، دنیا کے کثیر علماء شیخ الاسلام ڈاکٹر محمد طاہر القادری صاحب کو شیخ الاسلام بھی مانتے ہیں، اور مجدد بھی مانتے ہیں، اور محدث بھی مانتے ہیں۔ اب شیخ الاسلام کا علمی مقام کیا ہے، شیخ الاسلام کو لوگ نہیں جانتے۔ دیکھیں جامعہ ازہر المصر کے اندر ہزاروں طلاب العلم کے درمیان ہزاروں طلباء وہاں پر موجود ہیں۔ آپ کا عربی میں خطاب ہو رہا ہے، عربی میں آپ خطاب کر رہے ہیں، تقریباً 2.5 گھنٹے کا آپ کا خطاب عربی زبان میں ہوا ہے جامعہ ازہر المصر میں۔ اس کا عنوان بھی کیا ہے وہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اسکرین پر دیکھیں کہ کتنا آپ کا خطاب ہوا ہے، اور اس کا عنوان کیا تھا۔ وہاں پر خود لکھا ہوا ہے مکانۃ الرسالۃ و حجیۃ السنہ، اور آپ یہ بیک گراؤنڈ میں جو بائنر دیکھ رہے ہیں، اس میں شیخ الاسلام کے القاب دیکھیں کس طرح سے لکھے ہوئے، جو ٹائٹلز شیخ الاسلام کو ملے ہیں۔ جامعہ ازہر کے اکابر علماء وہاں پر موجود ہیں، وہاں پر موجود ہیں، آپ کا تعارف کرائے ہیں۔ اور وہاں پر پیچھے جو بائنر ہے آپ دیکھیں، اس میں کیا شیخ الاسلام کے القاب اور آپ کا نام لکھا گیا ہے، الداعی الاسلامی العالمی والمحدث الکبیر شیخ الاسلام الدکتور محمد طاہر القادری طال اللہ عمرہ۔ یہ شیخ الاسلام کے القاب اور آپ کا نام جو ہے وہاں پر لکھا ہوا ہے۔ اکابر مصر کے علماء وہاں پر موجود ہیں الازہر یونیورسٹی کے۔ اب میں آخر میں ایک بات کہہ دوں، ہزاروں نہیں، لاکھوں نہیں، کروڑوں، ایک لا تعداد علماء ہو یا عام لوگ ہوں، شیخ الاسلام کو برا کہتے ہیں، شیخ الاسلام کو غلط کہتے ہیں، یا جاہل کہتے ہیں، جاہل مطلق کہتے ہیں، تو اس سے شیخ الاسلام کو تو کیا، شیخ الاسلام
کے پیر سے لگنے والی دھول پر بھی کچھ اثر نہیں پڑتا. شیخ الاسلام کے پیر سے لگنے والی دھول کو بھی کچھ اثر نہیں پڑتا اگرچہ کہ لوگ شیخ الاسلام سے مخالفت کریں. بہت سارے علماء ہیں، دیوبندی حضرات ہیں، اہل حدیث علماء ہیں، جو اہل علم ہیں، علم کو سمجھنے والے، اختلاف کو سمجھنے والے ہیں، وہ علم کے دائرے میں رہ کر علمی اختلاف شیخ الاسلام سے کرتے ہیں، مگر آپ کا اعتراف بھی کرتے ہیں، آپ کا احترام بھی کرتے ہیں، آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں. تو شیخ الاسلام انوکھے، نرالے ہیں، انمول ہیں. شیخ الاسلام کی ضرورت اس زمانے کو بہت زیادہ ہے. آپ کو کوئی پہچان نہیں سکتا. پہچاننے کے لیے اہل نظر اور حقیقی معنی میں اہل علم ہونے کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہم سب کو گمراہی سے بچا، گمراہ گروں سے بچا. آمین ثم آمین بجاہ النبی سید المرسل طٰہٰ و یاسین.